صحابہ اور تابعین سے جو بات منقول ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 30 امتحانات تھے، علمی، عملی اور اخلاقی۔ ایک بات پہلے ہم یہ سمجھیں، یہ جو اللہ رب العزت نے امتحان لیے ابراہیم علیہ السلام کے، یہ کون سا امتحان تھا؟ ہمارے ہاں جو کالج یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں، مدارس میں امتحان ہوتے ہیں، وہ کون سے امتحان ہوتے ہیں؟ وہ انسان کے ذہن کے امتحان ہوتے ہیں کہ اس کو علم کتنا ہے، ٹیکنیکل چیزوں کو کتنا سمجھ گیا ہے، اور اس کی ذہانت کا اصل کے اندر امتحان ہوتا ہے۔ اخلاق کتنے ہیں؟ ایک آدمی ڈاکٹر بن گیا، ایک انجینئر بن گیا، ایک جو ہے سائنسدان بن گیا اور کسی بڑی پوسٹ پر چلا گیا، اب اس کے اخلاق کیا ہیں، اس کا کردار کیا ہے، اس کو آخرت کی فکر ہے یا نہیں، پاک دامن ہے یا نہیں، ان تمام چیزوں کا ہمارے امتحانات سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ رب العزت نے جو امتحانات لیے وہ علمی امتحان نہیں، وہ اصل کے اندر اخلاق، کردار اور اعمال کے امتحان تھے۔ یہ 3 جگہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، میں اس کا ذکر کرتا ہوں ابھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے روایت ہے کہ پورا اسلام، مکمل اسلام 30 حصوں میں ہے، جس میں 10 سورہ برات میں، 10 سورہ احزاب میں اور 10 سورہ مومنون میں۔ سورہ برات میں جو ہے وہ کون سی باتیں ہیں؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ 10 صفات یہ ہیں، ترجمہ سنیے۔ وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے، بری باتوں سے روکنے والے، اللہ کی حدود کا خیال کرنے والے۔ یہ 10 امتحان تھے ابراہیم علیہ السلام کی، جس میں وہ کامل کامیاب ہوئے۔ فَأَتَمَّهُنَّ۔ سورہ مومنون کی 10 صفات کون سی ہیں؟ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ۔ ترجمہ سن لیجئے۔ یقیناً ان مسلمانوں نے فلاح پائی جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، جو فضول باتوں سے دور رہتے ہیں، غیر ضروری باتوں سے مکمل اجتناب کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو پاک کرنے والے ہیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، امانتوں کا اور اپنے امانت رکھنے والے ہیں اور اپنی زبان کا وعدوں کا پاس کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کی پوری پابندی کرتے ہیں، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ اور آخری 10 سورہ احزاب میں ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات۔ بے شک اسلام کے کام کرنے والے مرد اور عورتیں، ایمان لانے والے مرد اور عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور عورتیں، راست باز، سچے، صاف بات کرنے والے مرد اور عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور عورتیں، خشوع کرنے والے مرد اور عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم۔ تو ان 30 چیزوں کے اندر کیا ہے کہ تمام قسم کی علمی، عملی اور اخلاقی صفات، جو کچھ انسان کے اندر ایک حیا والے، ایک کردار والے انسان میں اور ایک پیشوا میں، مقتدی میں ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا گیا۔ اور امتحان لینے کے بعد اللہ نے فرمایا، قال انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام اور پیشوا بناتا ہوں۔ یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے امیر کو، بادشاہ کو، وزیر اعظم کو، صدر کو ان 30 صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ اور آج کل تو 30 صفات کا حامل ہونا تو دور کی بات، ان آیات کا پڑھنا بھی ان بیچاروں کو شاید نہ آتا ہو، وہ صحیح طور پہ پڑھ بھی نہ سکتے ہوں، اتنا جو ہے نا وہ کام خراب ہو چکا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔